جی، کل پھر دوبارہ پیٹرول بم جو ہے عوام پر گرایا گیا ہے، اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں جو ابھی نئی قیمتیں ہیں اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں 9 یورو 66 پیسے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب جس طرح سے یہ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہے، اس کا جو اثر ہوگا وہ آمد و رفت پر بھی ہوگا، ہماری غذائی اجناس پر بھی ہوگا، اور مہنگائی جو پہلی عوام کی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے، تو یہ مزید اس چیز کو افیکٹ کرے گا۔ لیکن یہاں پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ تمام بوجھ جو ہے وہ صرف عوام کے اوپر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اشرافیہ کو کیوں جو ہے وہ اس کے اوپر یہ بوجھ جو ہے وہ شیئر نہیں کرتی، اور وہ اپنے جو معاشی مفادات ہوتی ہے اس کی تحفظ کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی سے ہو، نون کے ساتھ ہو، تحریک انصاف سے ہو، یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ماضی میں بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کب تک آپ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے اور عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ ڈالتا رہے گا، اور یہ چیزیں کب تک چلتی رہیں گی؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اگر پچھلے دنوں میں شبر زیدی کا اگر ہم انٹرویو دیکھیں اور اس نے جو باتیں کی تھی، تو میرے خیال میں وہ اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور اگر ہم صرف ان چیزوں کے اوپر ہی عمل کریں تو نہ صرف ہم IMF کے پاس ہمیں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ ہمیں ایک عام آدمی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو شبر زیدی نے جو ہے وہ اپنے جو انٹرویو میں جو کچھ مہینے پہلے کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں نے پراپرٹی کی قیمتیں بڑھائی تو جو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل آصف باجوہ، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے جتنے بھی ریٹائرڈ اور حاضر سرور جو افسران ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر کام ہی پراپرٹی کا ہے، تو اگر یہ فائلیں بھیجنے وغیرہ کا ہے، تو اگر ہم اس کے اوپر آپ اتنا ٹیکس بڑھا دیں گے تو ہمارا کام تو رک جائے گا، جس کے بعد ان کو مجبوراً جو پراپرٹی ٹیکس جو ہے جتنا انہوں نے حکومت کو کہا تھا اس میں کمی کرنی پڑی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر پراپرٹی میں کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پراپرٹی میں جو ہے وہ 2+2=4 سے بھی زیادہ وہ ان کو جو ہے مارجن ہوتا ہے۔ تو اگر پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے تو اس کے کچھ فائدے مزید ہوں گے کہ لوگ صنعتوں کی طرف آئیں گے، دوسرے کاروبار کی طرف آئیں گے، اور اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور ایک بہت بڑی آمدن جو ہے حکومت خزانے میں بھی جمع ہوگی۔ لیکن چونکہ یہاں بات اشرافیہ کے مفادات کی ہے، تو وہاں پہ ٹیکس لگاتے ہوئے یا ٹیکس بڑھاتے ہوئے ان کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے جو دوسرا ایک جو ہے وہ سیکٹر بتایا، وہ ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں بتایا کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور دنیا بھر میں ایگریکلچر کے حوالے سے تھوڑا بہت ٹیکس ضرور ہوتا ہے۔ اور جب شبر زیدی جب حکومت میں تھے اور اس ٹائم انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے بات کی، تو شاہ محمود قریشی 40 MNA کے ساتھ ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ یہ ایگریکلچر ٹیکس ہے آپ اس کو نہ لگائیں، اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہوں گی، بلکہ دھمکیاں تک دیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی کے سربراہی میں جو 40 MNA آئے تھے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں تھے، اس میں تحریک انصاف کے بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی تھے۔ تو جب یہ اشرافیہ اپنے مفادات کے حوالے سے ہمیشہ اکٹھا ہو جاتا، اور یہی چیز ہم نے اسد کیسر کی بھی دیکھی، KPK میں جب تمباکو کے حوالے سے ٹیکس کی بات کی گئی تو وہ بھی اپنے MPA کو ساتھ لے کے آئے اور ان کو کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم تو آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، جو مرضی ہے کر لیں۔ ایک طرح سے انہوں نے بدمعاشی سے بات کی تھی، اور اس میں بھی صرف یہ تھے کہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ پھر جو انہوں نے ایک اور بڑی بات کی ہے، وہ سونے پہ جو امپورٹ ہے وہ پاکستان میں بند ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک سونے کا 1 تولے کے اوپر بھی کوئی ٹیکس عائد نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو جتنا بھی سونا آتا ہے وہ اسمگلنگ ہو کے آتا ہے، اور
پاکستان میں 4 سے 5 ٹن سونا سالانہ کھپت ہوتی ہے، جس کی مالیت 80 سے 90 ارب روپے ہے۔ تو یہ جو کاروبار کا حصہ ہے، یہ ایک لگژری آئٹم ہے سونا۔ اس کے اوپر ہم ٹیکس کیوں عائد نہیں کیا، امپورٹ کی کیوں پرمیشن نہیں دی ہے؟ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ لاڈلے ہیں، ان کو پوری اجازت دی گئی ہے کہ آپ اسمگلنگ کریں، لے کے آئیں، اور ان کی منوپلی ہے سونے کی جو کاروبار ہے اس کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر سونا امپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو لوگ ڈالر میں خریدیں گے، جس سے روپے کے اوپر جو ہے وہ زور ہوگا، اور ڈالر جو ہے مزید طاقتور ہو جائے گا۔ تو لوگ تو ابھی بھی خرید رہے ہیں، وہ بلیک منی سے خرید رہے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ امپورٹ کی اجازت دیں گے تو وہ ایک ٹیکس نیٹ ورک میں آئے گا، اور آپ کی قومی خزانوں کو اس کو اربوں کا جو ہے فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ سونے کے امپورٹ کے اوپر پابندی تھی، لیکن جب منموہن سنگھ آئے تھے انہوں نے اس کو امپورٹ کی اجازت دی، اور اب ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ انڈین حکومت کو سونے کے مد میں جو ہے وہ ملتی ہے ٹیکس کے ذریعے۔ تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں چونکہ ذاتی وہ فائدے ہیں، اس لیے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے ایک اور اہم ہے وہ تیل کی سمگلنگ ہے، اور اس میں جو ہے 1 کروڑ جو لیٹر ہے روزانہ بلوچستان کے اوپر جو ایران کا بارڈر ہے وہاں سے آتا ہے، اور اس میں یہ اتنی بڑی جو ہے اس میں کرپشن ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 1 کروڑ لیٹر روزانہ آتا ہے ایران بارڈر سے، اور اس سے روزانہ جو ہے قومی خزانے کو 10 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور جب اس پہ حوالے سے کچھ قانون تھوڑے سے سخت کرنے کی کوشش کی تو کور کمانڈر نے یہاں پہ شبرزیدی کو، جو کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہاں بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، کچھ سیاسی مفادات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر آپ تھوڑا سا ہاتھ نرم کریں۔ اور ایک کلیکٹر تھے اس وقت کے، جب انہوں نے ان کے خلاف تھوڑی سی سختی کی تو یہ لوگ اتنے بڑے مافیا ہیں کہ انہوں نے اس کلیکٹر تک کو قتل کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کور کمانڈر کی کس حیثیت میں اسمگلنگ روکنے کے حوالے سے وہ اپنی بات کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں، چونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں اور انہی کے تھرو پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اگر صرف سونا، ایگریکلچر اور یہ پراپرٹی ٹیکس ہی لگا دیا جائے تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ہمارے اشرافیہ ہے، تو اشرافیہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے خاطر وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سب متحد ہیں، اور ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے ملک میں ایک ایسے ادارے ہیں جو کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی معیشت کے لیے سفید ہاتھی ہے، اگر ہم ان کی نجکاری کرتے ہیں تو بہت حد تک ہمارے اوپر اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اب سٹیل مل کی مثال دیکھ لیں، کئی عرصے سے بند ہے، لیکن وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں ملتی رہتی ہے۔ PIA کی بھی مثال ہے، وہ بھی ہماری معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ ریلوے بھی اس طرح کا ایک مثال ہے، اور اگر ان کی نجکاری ہوتی ہے تو یہ ادارے بہتر طور پر کام بھی کریں گے، فنکشن بھی ہوں گے، اور ہمارے ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے معیشت پر سفید ہاتھی کی طرح بوجھ بنے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے کچھ ایسے لوگ ہیں اس میں کہ جو وہ نہیں چاہتے کہ یہ ادارے جو ہے وہ نجکاری کے پروسیس سے گزرے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اپنے لاڈروں کو بڑی باری تنخواہوں پہ نوکریاں دی ہوئی ہیں جو وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب نجکاری ہوگی تو لازمی بات ہے کہ ان لوگوں سے کام لیا جائے گا، اور یہ سیاسی مفادات جو ہے وہ ملکی مفادات پہ یہ اپنے ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت بہت زیادہ سفر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری عدالتی سسٹم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت ٹیکسز کے حوالے سے بہت سے لوگ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں اور سٹے لیے ہوئے ہیں، اور اربوں کربوں کے جو پیسے ہیں وہ وہاں پہ روکے گئے ہیں، ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہوئے۔ صرف عدالتی فیصلے جو ہے اگر وہ جلدی اس حوالے سے ہونے لگیں تو میرے خیال میں ہمیں پھر بھی IMF کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ بجائے یہ کہ
IMF आपके ऊपर जब आप दबाव डालते हैं तो आप बिजली जो में इजाफा कर लें, बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, गैस की कीमतों में इजाफा कर लें, मज़ीद आवाम पे टैक्स लगाएं, तेल की कीमतों में इजाफा करें, तो आप अपना टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं। टैक्स नेटवर्क में उन लोगों को लाएं जो हमारी अशराफिया है, जिस तरह प्रॉपर्टी हो गया। आप जो ऑयल स्मगलिंग है उसको बंद करें, उससे आपको जो महीने के है वो अरबों के जो है वो फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ जो आप सोना इंपोर्ट की परमिशन दें तो उसमें आपको महीनों के अरबों के टैक्स हासिल होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे शुबे हैं जिसमें काम किया जा सकता है। हमारे जो रिटेल हैं वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, और शबर ज़ैदी ने भी इसमें बात की थी कि जब मैंने रिटेलर से बात की और उनको टैक्स नेटवर्क में लाने की कोशिश की तो उस वक्त के जो DGIS थे जनरल फैज़, उन्होंने उनको कहा कि अब आप मौजूदा हालात ऐसे नहीं, आप इनको छोड़ें और दूसरी तरफ जाएं। रिटेलर हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो कि टैक्स नहीं दे रहा है और उनको टैक्स नेटवर्क में लाने की ज़रूरत है, चूँकि ये एक माफिया का शिकल इख्तियार कर चुके हैं ये ग्रुप, और ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अशराफिया के जो जितनी भी लोग हैं, चाहे वो फ़ौजी हो, सियासी हो या कारोबारी हो, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सब जितना भी बोझ होता है वो तनख्वाहदार तबका और एक आम मज़दूर, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर इसके हवाले से बोझ उनको उठाना पड़ता है, जो कि बिजली की शक्ल में, गैस की शक्ल में, तेल की शक्ल में। और अब कीमतें इतनी बढ़ गई, लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है, तो अशराफिया को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा, और आवाम को भी इस हवाले से सवाल ज़रूर उठाना चाहिए।